یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو خود بتانا ہے۔ بچے ہم سے پوچھیں نہ پوچھیں، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ خود بتانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے ذہن میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہیں بالکل معلوم نہیں ہے کہ ہمارا فلسطین یا فلسطینیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، ہم ان پر اپنی جان کیوں نچھاور کرتے ہیں۔ تو خلاصتاً چند باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس میں امامت کروائی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام یہاں آئے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ معراج کا سفر یہیں سے شروع ہوا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو نجات ملی جب ان کی قوم سے جب ان پر عذاب آیا تھا، تو وہ اسی جگہ سے۔ ساتویں بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی جگہ رہے، اور یہیں اپنا انہوں نے ایک محراب بنایا۔ آٹھویں بات، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ نویں بات یہ ہے کہ اسی ملک کے اسقلان شہر میں چونٹیوں کا واقعہ پیش آیا، وادی النمل، پھر اس کا نام رکھا گیا، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا۔ تو جب وہ واقعہ پیش آیا تو ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کی خیرخواہی کے لیے ان سے کہا کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ اپنی بلوں میں گھس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل دے اور انہیں پتہ نہ چلے۔ چنانچہ پھر اسی مناسبت کے ساتھ اس کا نام وادی النمل رکھ دیا گیا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو محراب ہے وہ بھی اسی شہر میں ہے۔ 11ویں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اسی شہر مقدس میں داخل ہونے کا کہا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، قرآن پاک کی آیت ہے۔ 12واں، اسی شہر میں کئی سارے معجزات پیش آئے ہیں، جیسے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا جو ولادت ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے بطن سے، وہ بھی یہیں ہوئی ہے۔ 14ویں بات، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی شہر سے اٹھایا گیا ہے، اور دوبارہ اسی شہر میں سفید مینار کے اوپر وہ تشریف لے کے آئیں گے۔ 14ویں، اسی شہر کے باب مقام لد، ایک مقام کا نام ہے باب لد، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ 15ویں بات کہ ارض فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی یہاں پر محشر قائم ہوگا ایک روایت کے مطابق۔ 16ویں بات یہ کہ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا قتل و فساد کا کام شروع ہوگا، اور یہیں پھر ان کی خانہ جنگی شروع ہوگی۔ 17ویں بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو فتح کیا۔ 18ویں بات، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو فتح کیا۔ تقریباً 16 جنگیں لڑی گئی ہیں اس شہر کو فتح کرنے کے لیے۔ 19ویں بات کہ تقریباً 5000 صحابہ اکرام اسی شہر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے چکے ہیں، شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد 20ویں بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، قرآن پاک کا اعلان ہے کہ امت محمدیہ ہی اس اصل زمین کی سب سے بہترین وارث ہے۔ یہ ہماری وراثت ہے، کسی کے باپ کا مال نہیں ہے کہ کوئی ایسی آئے گا اور اچک کر لے جائے گا۔ یہ ہماری وراثت ہے، ہم اس کے وارث ہیں، مسلمان، آپ لوگ اس کے وارث ہیں، مسلمان۔ 21ویں بات یہ کہ 500 ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے یہاں پر نماز پڑھنے سے، سمجھ رہے بھائی۔ پھر 12ویں بات یہ ہے کہ اس کی جو حرمت ہے یہ بیت اللہ جیسی ہے، جیسے بیت اللہ اور مسجد حرام اور مسجد نبی کی حرمت ہے، جیسے اس کا مقام ہے، تو اسی طریقے سے اس کا مقام ہے۔ یہ میں نے مختصر باتیں بتائی ہیں، ابھی تو تاریخ بھری پڑی ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جان دینا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ہمارا سب کچھ ہے ہی وہاں پر۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، مکہ اور مدینہ میں کچھ نہیں ہے، وہاں بھی ہے، لیکن
سوال یہ تھا کہ یہاں پر ہمارا کیا تعلق ہے, یہاں ہم کیوں جان دیتے ہیں. تو اس کی کچھ وجوہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. آئندہ انشاءاللہ وقت ملا کبھی تو کچھ اور باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو یہ باتیں خود بھی ذہن میں رکھیں اور خاص طور پر اپنی اولاد کو بتائیں لازمی. کارٹون وارٹون کرکٹ ورکٹ ادھر سے چیزوں سے نکالیں, تھوڑا سا ان کو اس چیز سے بھی آگاہ کریں تاکہ آگے آنے والے زمانے میں جیسے یہود ہمارے خلاف پلان کر رہے ہیں, جیسے وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں ہمارے خلاف, ایسے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ہمارا وہاں پر کیا رکھا ہوا ہے. بات سمجھتے ہیں بھائی؟